ایک ایسی عورت کے بارے میں بتلاؤں گا کہ وہ عورت کہ جس کو حضرت جبریل علیہ السلام سلام کیا کرتے تھے، اور صرف جبریل ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو سلام کیا۔ اس کے علاوہ نہیں ملتا تاریخ میں کہ اللہ نے کسی اور کو سلام بھیجا ہو، یہ تنہا وہ عورت تھی جسے اللہ نے سلام بھیجا۔ یہ وہ عورت ہے کہ جو عورت اسلام کے اندر سب سے پہلے داخل ہوئی، مردوں سے بھی پہلے یہ عورت اسلام کے اندر داخل ہوئی۔ اس عورت کو اللہ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ میرے عزیزو، یہ عورت ہم سب کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف، کہ آپ تو رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، آپ لوگوں کی مہمان نوازی پر بے دریغ خرچ کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اگر کوئی مجبور دکھائی دیتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ اس کے سامان کو اپنے سر پہ اٹھا کر لا دیتے ہیں اور اس کا سامان پہنچا دیتے ہیں۔ دنیا اپنے لیے کماتی ہے لیکن آپ بے کسوں کے لیے کماتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے آپ کما کر انہیں دے دیا کرتے ہیں۔ حق کی بات کے لیے آپ ہمیشہ ڈٹے رہتے ہیں، آپ کے مخالف کتنے بھی ہوں آپ حق کا ساتھ دیا کرتے ہیں۔ جس شخص کی ایسی خوبیاں ہوں اللہ اسے یوں برباد نہیں کرے گا۔ رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں چیزوں کو جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اس نفس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے آدم اور حوا کو جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ نے بتایا لیسکن الیہا کہ اللہ نے حوا کو پیدا کیا تاکہ آدم حوا کے ذریعے سکون حاصل کر سکیں۔ اسلام نے عورت کو ایک عزت کی نظر سے دیکھا ہے، اسلام نے عورت کو ایک مقام عطا کیا ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر آپ اسلام سے پہلے کی تاریخوں پر نظر ڈالیں، عرب کے معاشرے کو دیکھیں تو وہاں پر عورت کی کوئی قدر نہیں تھی، ان کی کوئی وقعت نہیں تھی۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر عورتوں کو یوں ہی بیچا جاتا تھا جس طریقے سے بازاروں میں چوپایوں کی منڈی لگتی ہے ویسے ہی عورتوں کی منڈی لگا کرتی تھی۔ اگر آپ خود اپنے ہندوستان کو دیکھیں تو ہندوستان کے اندر اسلام سے پہلے ہندوؤں کے اندر ستی کی رسم عام تھی کہ اگر آدمی کا انتقال ہو جائے اور عورت زندہ ہے تو عورت کو آدمی کے ساتھ چتا پہ جلا دیا جاتا تھا۔ آدمی کے بعد عورت کو معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے عورت کو سر اٹھا کر جینے کی قیمت دی،
لہذا عورت اسلام کے اندر رشک کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر عورتوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ جو مرد حاصل نہ کر سکے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی خاتون کے تعلق سے گفتگو کروں گا جنہوں نے اسلام کے اندر وہ عظیم مقام حاصل کیا کہ وہاں تک کوئی مرد نہ پہنچ سکا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی عورت کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ جن سے ان کا شوہر بے انتہا محبت کرتا تھا، صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ بیوی کے وفات کے بعد بھی شوہر بیوی کی محبت کے گن گایا کرتا تھا۔ ایک ایسی عورت کے بارے میں بتلاؤں گا کہ وہ عورت کہ جس کو حضرت جبریل علیہ السلام سلام کیا کرتے تھے، اور صرف جبریل ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو سلام کیا۔ اس کے علاوہ نہیں ملتا تاریخ میں کہ اللہ نے کسی اور کو سلام بھیجا ہو، یہ تنہا وہ عورت تھی جسے اللہ نے سلام بھیجا۔ یہ وہ عورت ہے کہ جو عورت اسلام کے اندر سب سے پہلے داخل ہوئی، مردوں سے بھی پہلے یہ عورت اسلام کے اندر داخل ہوئی۔ اس عورت کو اللہ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ میرے عزیزو، یہ عورت ہم سب کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں، وہی قبیلہ جس قبیلے سے اللہ کے رسول کا تعلق ہے۔ دونوں قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدیجہ کا نسب نامہ اللہ کے رسول کے نسب نامے سے 5ویں دادا پر جا کر مل جاتا ہے۔ قصی بن کلاب اللہ کے رسول کے بھی دادا ہیں اور حضرت خدیجہ کے بھی دادا ہیں۔ حضرت خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے اندر آئیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ اللہ کے رسول سے 2 سال بڑی تھیں، جبکہ زیادہ تر روایات یہ بتلاتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول سے 15 سال پہلے دنیا کے اندر پیدا ہوئیں۔ ایک شریف عورت تھیں، ایک پاک دامن عورت تھیں، پاک دامنی کی مثال دی جاتی تھی۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر، عرب کا ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی کے جس کے اندر سے پاک دامنی ختم ہو چکی تھی، بہت کم لوگ پاک دامن بچے تھے۔ عورتوں کا یہ رواج بن چکا تھا کہ کچھ عورتیں اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگاتی تھیں، جی اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اگر کوئی بدکاری کرنا چاہے تو یہاں آ کر کر سکتا ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاک دامن عورت تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شادیاں کی۔ پہلے شوہر سے شادی ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی۔ پھر دوسرے شوہر سے شادی کی اور اس دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رشتے آئے، لوگ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت خدیجہ نے شادی نہیں کی۔ ایک تاجرہ عورت تھی، بزنس مین تھی، تجارت کیا کرتی تھی۔ تجارت کے لیے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ خود گھر سے نکلتی ہوں، بلکہ اپنا مال کسی شخص کو دیتی تھیں، وہ شخص جاتا تھا اور اس مال کی تجارت کرتا تھا، اور حضرت خدیجہ اس شخص کو اس کی تجارت کے بدلے اس کی مزدوری دے دیا کرتی تھی۔ کیونکہ تجارت کے لیے جانا ہوتا تھا مکہ سے نکل کر ملک شام یا ملک یمن۔ مکہ کے لوگ یا تو شام جاتے تھے تجارت کرنے یا پھر نیچے یمن جایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت خدیجہ کو جب بھی کوئی بندہ ملا تو کبھی تو کسی نے وفا کی، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ملے جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وفا نہیں کی، بلکہ آپ کے مال میں گھاٹا دکھا دیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے سنا کہ ایک ایسا نوجوان ہے مکہ کے اندر جو سچائی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جسے صادق کہا جاتا ہے، جسے امانت دار کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے سوچا کیوں نہ اس نوجوان کو اپنایا جائے۔ لہذا محمد بن عبداللہ نامی نوجوان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور کہا کہ اے جوان، میں آپ کو اپنا سامان تجارت دیتی ہوں، آپ قافلے کے ساتھ ملک شام جائیں، وہاں تجارت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد ابن عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی آپ رسول نہیں بنے تھے، آپ کی عمر محض 24 سال کے آس پاس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان تجارت دیا اور اپنا غلام میسرہ نام کا ان کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامان اٹھانے اور رکھنے میں مدد کر سکے۔ وہ غلام ساتھ جاتا ہے، قافلہ چلتا ہے، ملک شام پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود قافلہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کرتا ہے۔
لوگ درخت تلاش کرتے ہیں، سایہ دار درخت کے نیچے ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے قیام کرتے ہیں۔ اس درخت کے پاس ایک راہب کی کٹیا تھی، ایک راہب رہا کرتا تھا، ایک پادری رہا کرتا تھا۔ وہ پادری کٹیا سے باہر نکلا، آیا درخت کے پاس، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس چکر لگانے لگا۔ جو غلام اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، میسرہ نامی، اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے خیمے میں واپس چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے اس شخص کو پہچان لینے دو، یہ کون ہے؟ میسرہ کہتے ہیں یہ قریش کا ایک نوجوان ہے، محمد ابن عبداللہ اس کا نام ہے۔ میسرہ کہتے ہیں وہ راہب میسرہ کی بات سنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لیے اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ ما نزل تحت هذه الشجرة الا نبی، کہ یہ درخت ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے ہمیشہ کسی نہ کسی نبی نے ہی قیام کیا ہے، نبی کے علاوہ کبھی کوئی اور شخص اس درخت کے نیچے آ کر نہیں رکا۔ وہ قافلہ چلا جاتا ہے ملک شام، اللہ کے رسول وہاں تجارت کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، حضرت خدیجہ کے سامنے پہنچتے ہیں اور وہ سارا سامان ان کے سامنے رکھتے ہیں جو وہاں سے خرید کر لائے۔ مکہ سے سامان لے گئے، شام میں بیچا، شام سے کچھ سامان خریدا، مکہ میں لا کر بیچا، اور ساری تجارت کا فائدہ اللہ کے رسول نے خدیجہ کے ہاتھوں پر صداقت ایمانداری کے ساتھ رکھ دیا۔ حضرت خدیجہ خوش ہوئیں کہ ایسی تجارت، ایسے فائدے مند تجارت، ایسا فائدہ تو ہمیں آج سے پہلے کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ میسرہ سے اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھتی ہیں تو میسرہ اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں کہ اتنے اچھے اخلاق کے حامل ہیں، اتنے بہترین انسان ہیں کہ میں نے ان جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن سے لوگ شادیاں کرنا چاہتے تھے، کہ جن کے پاس رشتے آ رہے تھے اور وہ رشتوں کو منع کرتی چلی جاتی تھیں، نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کانت امرأۃ حازمۃ جدلۃ شریفہ، کہ خدیجہ ایک پختہ ارادے والی ایک شریف عورت تھی۔ وہی یومئذ من اوسط نساء قریش نسبا واکثرهم مالا، کہ وہ قریش کے اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی تھی، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور بہت زیادہ مال و دولت والی عورت تھی۔ سارے قریش والے ان سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ شادی نہیں کرتی تھی۔ میرے عزیزو، یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، کہ عورت کی مالداری کی وجہ سے لوگ عورت سے شادی کرتے ہیں، یا عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ عورت سے شادی کرتے ہیں، یا عورت کے اچھے خاندان کی وجہ سے لوگ عورت سے شادی کرتے ہیں، یا پھر عورت کی دینداری کی وجہ سے لوگ عورت سے شادی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قریشی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اعلیٰ خاندان تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تاجرہ عورت تھی، مالدار تھی، عقل مند عورت تھی، ساری صفات پائی جاتی تھی، لوگ شادی کرنا چاہتے تھے اور حضرت خدیجہ انکار کر دیا کرتی تھی۔ لیکن آج حضرت خدیجہ کو ایک ایسا نوجوان ملا جو سچا ہے، امانت دار ہے۔ حضرت خدیجہ آج خود اس شخص سے، اس نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ نفیسہ سے کہتی ہیں کہ جاؤ اور محمد سے معلوم کرو کہ کیا وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نفیسہ جاتی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں کہ اے محمد، وہ نوجوان کہ جس کی عمر اب صرف 25 سال ہے، کہتی ہیں اے محمد کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نفیسہ کہتی ہیں کہ خدیجہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کیا بہترین رشتہ ہے اگر ہو جائے۔ حضرت ابو طالب جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے خدیجہ کے چاچا کے پاس رشتے کی بات ہوتی ہے اور ہاں ہو جاتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے وقت اللہ کے رسول کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ میرے عزیزو، اس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی اور ان کا خاندان بہت ہی عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے کچھ ایام کے بعد، کچھ سالوں کے بعد غار حرا میں جانا شروع کر دیتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ساز و سامان لیتے ہیں، راشن پانی لیتے ہیں اور غار حرا پہنچ جاتے ہیں۔ چند دنوں تک وہاں قیام کرتے ہیں، جب کھانا پانی ختم ہو جاتا ہے واپس آتے ہیں۔
حضرت خدیجہ کے پاس سے راشن پانی لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، یوں ہی کچھ دن گزارتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ غار کے اندر آتا ہے، ایک شخص آتا ہے اور وہ واقعہ مشہور ہے، آ کر اللہ کے رسول کو سینے سے چمٹاتا ہے اور اتنی تیزی سے بھینچتا ہے کہ اللہ کے رسول کو لگتا ہے کہ دم گھٹ جائے گا، پھر اللہ کے رسول کو چھوڑتا ہے اور کہتا ہے اقرا اے محمد پڑھو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھ سے پڑھنا نہیں آتا، میں کیا پڑھوں؟ وہ پھر سے اللہ کے رسول کو سینے سے چپٹاتا ہے اور بری طریقے سے بھینچتا ہے، پھر چھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد پڑھو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھ سے پڑھنا نہیں آتا، ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ وہ شخص یہی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے یا محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار سے ڈرے ہوئے واپس آتے ہیں، غار سے باہر نکلتے ہیں تو اسی فرشتے کو دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا پر ایک مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے، 600 پر جبریل علیہ السلام کے ہیں، جدھر نظر دوڑاتے ہیں جبریل ہی جبریل نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول ڈر جاتے ہیں، انتہائی ڈرے ہوئے گھر کے اندر پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ میرے عزیزو دیکھیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ان کے شوہر آ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، آتے ہی گھر کے اندر حضرت خدیجہ اللہ کے رسول پر سوالوں کی بوچھال نہیں کرتی، یہ نہیں پوچھتی کہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ کیوں ڈراؤنی صورت بنا رکھی ہے، ایسی حالت تمہاری کیوں ہے، کچھ نہیں کہتی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں چادر اڑا دو تو آرام سے اللہ کے رسول کو چادر اڑا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول لیٹے رہتے ہیں، کچھ وقت گزر جاتا ہے، جب طبیعت کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے رسول اپنی پیاری بیوی سے اپنا راز شیئر کرتے ہیں، اپنی راز کی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں قد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے کہ میں اب زیادہ نہیں جی پاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عقل مند عورت ہیں، وہ کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ جیسا آدمی یوں نہیں مر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایسی خصوصیات ہیں، آپ کی ایسی صفات ہیں، آپ کے ایسے کام ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ جیسے انسان کو یہ رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ زبانی تسلی دیتی ہیں، کہتی ہیں انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف، کہ آپ تو رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، آپ لوگوں کی مہمان نوازی پر بے دریغ خرچ کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اگر کوئی مجبور دکھائی دیتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ اس کے سامان کو اپنے سر پہ اٹھا کر لا دیتے ہیں اور اس کا سامان پہنچا دیتے ہیں۔ دنیا اپنے لیے کماتی ہے لیکن آپ بے کسوں کے لیے کماتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے آپ کما کر انہیں دے دیا کرتے ہیں، حق کی بات کے لیے آپ ہمیشہ ڈٹے رہتے ہیں، آپ کے مخالف کتنے بھی ہوں آپ حق کا ساتھ دیا کرتے ہیں۔ جس شخص کی ایسی خوبیاں ہوں اللہ اسے یوں برباد نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ صرف اتنا ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو زبانی تسلی دیتی، پھر کہتی ہیں اے محمد اٹھو، اور لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں۔ یہ ورقہ بن نوفل ایک پرانے زمانے کے بزرگ ہیں، احادیث میں آتا ہے کان قد تنصر، کہ یہ نصرانی ہو گئے تھے، وکان یکتب الانجیل بالعبرانیہ، اور انجیل لکھا کرتے تھے، وکان شیخا قد عمی، ان کے پاس کتاب کا علم موجود تھا، تورات اور انجیل کا علم موجود تھا، بڑھاپے کی وجہ سے یہ نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو، یہ کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے ایک آدمی کو دیکھا ہے۔ ورقہ کہتے ہیں ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ پھر کہتے ہیں یا لیتنی فیہا جذعا یا لیتنی اکون حیا حین رجو کا قومک، کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی، کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں تمہارے قبیلے سے تمہارے گھر سے نکال باہر کرے گی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں او مخرجیہم، کہ یہ لوگ مجھے باہر نکال دیں گے جو مجھے صادق کہتے ہیں، مجھے امین کہتے ہیں، اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں، کیا یہ مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ما جئت بہ
لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك لأنصرك نصرا معززا، کہ جو رسالت، جو پیغام، جو اللہ کی طرف سے پیغام تم لوگوں کے پاس لائے ہو، یہ پیغام آپ سے پہلے جو کوئی بھی لے کر آیا گیا ہے اس سے لوگوں نے نفرت کی ہے، اس سے لوگوں نے عداوت کی ہے، دشمنی کی ہے۔ اگر میں اس دن زندہ رہا تو تمہاری بہت زیادہ مدد کروں گا۔ میرے عزیزوں، دیکھنے کا مقام ہے کہ یہ پیغام جو اللہ کے رسول کا تھا وہ توحید کا پیغام تھا۔ آج بھی جو لوگ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں، لوگ ان سے رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا کہ آپ سے رشتے ناطے توڑ لیے گئے، آپ کا جینا دو بھر کر دیا گیا۔ لیکن ایسے مشکل وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، اور جب اللہ نے وحی نازل کی یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھے ہوئے شخص اٹھ کھڑے ہو اور لوگوں کو ڈراؤ، تو جب اللہ کے رسول نے ڈرایا سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا۔ اللہ رب العالمین حضرت خدیجہ کی اس ادا سے خوش ہوا اور جبریل علیہ السلام کو سلام دے کر حضرت خدیجہ کے پاس بھیجا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرماتے ہیں اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا هذه خدیجة قد اتت ومعها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها فی الجنت من قصب لا صخب فیہا ولا نصب، کہ یہ خدیجہ تمہارے پاس آنے والی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس کے اندر کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، جب یہ تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں اللہ کا سلام پہنچاؤ کہ اللہ نے خدیجہ تمہیں سلام کہا ہے، اور میرا سلام بھی کہنا، ساتھ میں انہیں جنت کے اندر ایک گھر کی خوشخبری دینا کہ وہ گھر اللہ نے موتی کا بنایا ہے، جس گھر کے اندر نہ کسی طریقے کا شور شرابہ ہے، نہ اس گھر کے اندر کسی طرح کی تھکان ہے۔ میرے عزیزو، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل نساء اہل الجنت اربع، کہ جنت کی سب سے بہترین عورتیں چار ہیں، چاروں میں اللہ کے رسول گناتے ہیں خدیجہ بنت خویلد، ایک خدیجہ ہیں، دوسری فاطمہ ہیں، تیسری آسیہ ہیں جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اور چوتھی مریم بنت عمران ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام کیوں نہ ملتا، یہ مرتبہ کیوں نہ ملتا؟ آپ نے اسلام کے لیے بے انتہا قربانیاں دی۔ میں نے ذکر کیا کہ آپ تجارت گزار عورت تھی، آپ کے پاس بے انتہا مال و دولت موجود تھا، لیکن جب آپ اسلام لائیں تو ساری دولت کو اسلام کے راستے میں خرچ کر دیا۔ جب مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا، مکہ کے کافروں نے مل کر مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا، مسلمانوں کو اللہ کے رسول لے کر شعب ابی طالب کے اندر چلے گئے، وہاں مسلمان موجود تھے، بنی ہاشم موجود تھے، وہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال و دولت ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، یہاں تک کہ وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، پیڑوں کے پتے کھا کر مسلمان وقت گزارنے لگے۔ میرے عزیزو، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 65 سال تھی۔ اس بڑھاپے کی عمر میں حضرت خدیجہ یہ مشقتیں نہ جھیل سکیں، لہذا اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کے چند ماہ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی 65 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 بچے دیے، قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ میرے عزیزو، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کو نہیں بھول سکے۔ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی حضرت خدیجہ کو یاد رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ما غرت على احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجہ وما رأیتها وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يذکرها بکثرہ، کہ میں اللہ کے رسول کی کسی اور بی بی پر مجھے اتنی غیرت نہیں آتی جتنی مجھے خدیجہ پر آتی ہے، حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کثرت سے بہت زیادہ خدیجہ کو ذکر کیا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ کوئی بکری ذبح کرتے تو بکری ذبح کرنے کے بعد بکری کا گوشت کہتے کہ یہ گوشت فلاں گھر میں دے آؤ، وہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، حضرت خدیجہ کی دوست ہے، اسے گوشت دے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ مجھے غیرت آتی اور میں اللہ کے رسول سے کہہ دیتی ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت موجود ہی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے کانت وکانت، کہ خدیجہ اتنی اچھی تھی، خدیجہ اتنی اچھی تھی، وکان لی منہا ولد، اور خدیجہ سے
سے اللہ نے مجھے اولاد سے بھی نوازا تھا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَرُزِقْتُ حُبَّهَا کہ خدیجہ کی محبت اللہ نے میرے دل کے اندر ڈال رکھی ہے۔ میرے عزیزو، اس محبت کا تقاضا تھا کہ اللہ کے رسول خدیجہ کی ہر سہیلی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ لہذا حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جب کوئی سامان آتا تو اللہ کے رسول کہتے کہ اس سامان کو فلاں گھر میں دے آؤ، انہا صدیقۃ خدیجہ، وہ خدیجہ کی دوست ہے، اس کو یہ سامان دے آؤ۔ کوئی سامان آتا تو کہتے کہ فلاں گھر میں دے آؤ، انہا کانت تحب خدیجہ، وہ عورت خدیجہ سے محبت کیا کرتی تھی۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول کا خدیجہ سے تعلق دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ گھر میں بیٹھے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ وہ کہتی ہے انا جثام المزنیہ کہ میں جثامہ ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انت حسان المزنیہ کیف انتم کیف حالکم، کیا حال ہیں، کیسے ہو، سب اہل و احوال کیسے ہیں؟ وہ بوڑھی عورت آتی ہے، بیٹھتی ہے اور جب واپس چلی جاتی ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس بوڑھی عورت کی آپ نے اتنی آؤ بھگت کیوں کی، اس بوڑھی عورت کی اتنی خاطر تواضع کیوں کی؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں انہا کانت تأتینا زمن خدیجہ، یہ وہ عورت ہے جو خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی۔ لہذا خدیجہ کے زمانے کی عورت ہے تو اللہ کے رسول اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی ہر ادا کو پہچانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، عورت بولتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی اجازت طلب کرنے کے انداز سے حضرت خدیجہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ہذہ خالۃ بنت خویلد کہ یہ تو خدیجہ کی بہن حالہ لگ رہی ہے، بالکل خدیجہ کی طرح اجازت طلب کرنے کا انداز ہے۔ حضرت عائشہ کو غیرت آتی ہے، کہتی ہیں کہ آپ تو ہمیشہ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دوسری عورتیں نہیں پائی جاتی، حالانکہ اللہ نے خدیجہ سے بہتر عورتیں آپ کو دے رکھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی نہیں عطا کیا۔ خدیجہ کی کیا خوبیاں تھیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں قد آمنت بی اذ کفر بی الناس کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، لوگوں نے کفر کیا، وصدقتنی اذ کذبنی الناس اور اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس اور اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی جب لوگوں نے میری کوئی مدد نہیں کی، ورزقنی اللہ ولدہا اذ حرمنی اولاد النساء اور اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد دی، دوسری کسی سے اولاد کو نہیں نوازا۔ میرے عزیزو، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے خدیجہ کا ہار دیکھا۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہوتا ہے اور مسلمان 70 کافروں کو قید کر کے لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کافروں کی رہائی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 10 بچوں کو پڑھائیں اور آزاد ہو جائیں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ فدیہ دیں، مال و دولت دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ابو العاص جو کہ اللہ کے رسول سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن زبردستی مکہ سے اٹھا کر لائے گئے تھے، وہ بھی قید تھے۔ حضرت زینب کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو حضرت زینب مال و دولت دے کر بھیجتی ہیں کہ میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ پوٹلی آتی ہے اللہ کے رسول کے سامنے کہ یہ زینب نے بھیجی ہے تاکہ ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول اس پوٹلی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ ڈال کے ہاتھ باہر نکالتے ہیں، اس کے اندر ایک ہار رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول ہار کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں جانتے ہو یہ وہ ہار ہے جو خدیجہ نے زینب کو رخصتی کے وقت دیا تھا، اگر تم لوگ اجازت دو تو میں یہ ہار زینب کو واپس کر دوں اور ابو العاص کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ایسا ہی کیجئے، لہذا اللہ کے رسول ابو العاص کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس واقعے کے اندر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے سبق موجود ہے۔ ہماری وہ خواتین چاہیے کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلیں، اپنے شوہر کی دین کے معاملات میں مدد کریں، شانہ بشانہ چلیں، دین پر چلنا ان کے لیے مشکل نہ بنائیں بلکہ ان کی طاقت بنیں، دین پر چلنا آسان کریں۔ اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھیں جو اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روا رکھا تھا کہ زندگی تو زندگی کے بعد بھی اللہ کے رسول کبھی حضرت خدیجہ کو نہ بھلا پائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے، اللہ رب العالمین اسلام کا بول بالا کرے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو وہ عزت نصیب کرے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں مسلمانوں کی عزت ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اللہ رب العالمین فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔